اللہ اس کی آواز کو بیس کو کم کریں، بیس کم کر کے آواز سادہ کر کے اور آواز کھول دیں، بالکل سادی آواز رکھیں، قرآن کی آیتوں کی سمجھ رہے، آواز کو صاف کریں۔ الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض وشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ خیر الورا نور الہدا صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناش کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناش کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناش کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناش کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناش کرتی ہے، زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما۔ زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک با آواز بلند پڑھ لیں۔ مسند خاص پہ میرے دائیں جانب حضرت قبلہ پیر صاحب جلوہ افروز ہیں، اور حاجی شمس انصاری شیخ ذوالفقار صاحب اور پروفیسر حافظ سخی احمد خان صاحب اور جملہ اراکین بزم بڑی محبت سے آج کے اس پروگرام کو سجایا، اور آج کے پروگرام کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ذکر حسین، ذکر امام علی مقام۔ میں کچھ دن پہلے یہاں کوئی خطاب کر گیا ہوں، قریب ہی ہے، اچھا، تو وہاں پہ سورہ شورا کی 42 نمبر سورہ کی 23 نمبر آیت کو پڑھا تھا، ساری آیت نہیں پڑھی تھی بلکہ آیت کے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا 7 لفظ پڑھے تھے، اگر یاد ہو آپ کو، تو 7 لفظوں پہ 1 گھنٹہ خطاب ہو گیا تھا۔
پھر ارادہ کیا کہ پھر آئیں گے تو پھر اسی آیت کو پڑھیں گے۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو آیت کو پڑھنا شروع کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ میری طبیعت سے آشنا ہیں۔ اچھا جی، ایک مہربانی فرمائیں، یہ چھوٹی دنیا کو ذرا اٹھا دیں درمیان میں سے، یہ اٹھا دیں، یہ بچے اٹھا کے انہیں پیچھے بھیج دیں، پیچھے بھیج دیں، ذرا جلدی سے کیجیے گا، جلدی سے چھوٹے بچوں کو پیچھے بھیج دیں۔ یہ شفقت فرمائیں، ذرا مہربانی فرمائیں، ان والی باتیں نہیں نا، انہیں کیا پتہ کیا بات ہے۔ اس کی آواز کو کم رکھیں جی، یہ وصل نہ ہو۔ آپ سیانے بیٹا پیچھے چلے جو، شاباش، بڑے پیارے بچے ہیں، شاباش، اللہ انہیں حافظ بنائے، عالم بنائے، انہیں بھی حضرت پیچھے بھیج دیں۔ شاباش بیٹا، پیچھے چلے جاؤ جلدی سے، آپ بھی پیچھے چلے جاؤ، شاباش شاباش۔ اب جلدی سے آگے آئیں جی، پچھلا سبق سن لوں پہلے۔ میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ میں خطیب نہیں ہوں، یہ تو دوستوں نے جلدی سے پکڑ پکڑ کے مجھے خطیب بنا دیا ہے۔ میں ہوں قرآن حکیم کا سب سے چھوٹا طالب علم، اور میرا جو ریسرچ کا کام ہے، جو میری پی ایچ ڈی پہ ریسرچ ہے، وہ بھی تفسیر پہ ہے، قرآن کی تفسیر پہ۔ میرا جو ایم فل کا مقالہ ہے وہ بھی قرآن ہی کی تفسیر پہ ہے۔ تو قرآن پڑھنا، پڑھانا، اس کی تفسیر میں جانا، اس کے اندر جو انمول موتی چھپے ہوئے ہیں انہیں نکال کے زبان پہ لا کے احباب تک پہنچانا، بس یہی میری زندگی ہے۔ تو ہم جتنی دیر بیٹھیں گے، 15 20 25 35 40 منٹ قرآن ہی پڑھیں گے۔ مجھے ذرا پچھلا سبق میں سن لوں، اگر آپ کو سبق یاد ہوگا تو آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے، آپ کے ذہن کی مضبوطی ہے۔ اگر آپ کو سبق یاد نہیں تو میرے سمجھانے میں کوتاہی تھی، پھر اس میں میری خامی تھی کہ میں سمجھا نہیں سکا۔ آیت میں بات کس کی ہے؟ جیتے رہیں، کس کی ہے؟ جڑے سٹوڈنٹاں نوں سبق آਉਂਦਾ ہوਵੇ نا، وہ اچھی سناندے نے تاکہ جنہاں نوں نہیں آਉਂਦਾ انہاں نوں یاد ہو جائے۔ حسین پاک کی آیت میں بات کس کی ہے؟ حسین پاک کی، حسین کی مودت کی، یہی بات کی تھی پچھلے خطاب میں۔ اچھا، اس کو پڑھا تھا ہم نے اس طرح۔ چلو میں جلدی سے پچھلا سبق سنا دیتا۔ میں تھوڑے کول آؤنا وا چنگ وچ، جے میرا تعارف لینا ہوਵੇ نا تانوں لبنا پینا ہے اے دا پیو کون ہے تے اے کیڑی ماں دا پتر ہے۔ بھائی یہی تعارف ہوندا ہے نا، تعارف یہی ہوتا ہے۔ کسی شخصیت کا تعارف اگر لینا ہو تو تلاش کرتے ہیں باپ کون ہے، تلاش کرتے ہیں ماں کون ہے۔ اچھا یار، اگر میری زبان پہ ماں کا لفظ آ گیا، رک کے سننا، ہر اولاد کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے، ایسے ہی ہے بھائی، ایسے ہی ہے۔ ہر اولاد کی جنت اس کی ماں کے، چپ بیٹھیں گے تو بات رک جائے گی۔ ہر اولاد کی جنت اس کی ماں کے، میں پہلا جملہ بولنے لگا ہوں حسین کے تعارف میں۔ جنگ والو، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے سرداروں کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ بھائی حسین کا تعارف کروا رہا ہوں میں، امام علی مقام کا تعارف کروا رہا ہوں، اگر جاگ رہے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، کہتے ہیں بسم اللہ، بسم اللہ، جنگ والوں سنا ہے
الولد نعمت والبنت رحمت، ہر بیٹا نعمت ہے اپنی ماں کے لیے، ہر بیٹی رحمت ہے اپنے باپ کے لیے۔ بھائی ٹھیک ہے؟ بھائی چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے، آواز نہیں آئی، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے، اور جنہ دیاں نے ہوتے نا چپ رہن، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے۔ جنگ والوں، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کے لیے جو رحمت بن کے آئی وہ حسین کی اماں فاطمہ، جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ۔ بھائی حسین کا تعارف کروا رہا ہوں، اگر سمجھ آ رہی ہے تو میرے ساتھ بولتے آؤ ذرا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ ہر بیوی اپنے خاوند کے لیے محافظ ایمان ہے۔ بھائی کہتے ہیں، بھائی النکاح نصف الایمان، ہر بیوی اپنے خاوند کی محافظ ایمان ہے۔ جنگ والوں اگر اس جملے پہ چپ رہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی۔ ہر بیوی اپنے خاوند کے لیے محافظ ایمان، کل ایمان علی کے لیے جو محافظ ایمان ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہہ لیں۔ اچھا اب آپ میں ابھی پڑھوں گا، قل لا اسألکم ابھی پڑھنا ہے، میں نے آگے آیت پڑھنی ہے، لیکن ایک جملہ دلوں پہ لکھنا، ساری کائنات میں دو عورتیں بطول ہوئی ہیں۔ بطول کیا؟ بطول۔ What is the definition of بطول؟ کیا ہے تعریف بطول کی؟ بطول اس عورت کو کہتے ہیں ساری زندگی پلیتی جس کے نزدیک بھی نہ آئے، یہ تعریف ہے بطول کی۔ اب سننا جنگ والوں، ساری کائنات میں دو ہی عورتیں بطول ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی عورت حضرت عیسیٰ کی اماں مریم بطول ہے، اور دوسری مصطفیٰ کی بیٹی زہرا بطول ہے۔ کیا بات ہے، یہ تو باہر بھی بندے جاگ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا نہیں، اب میل کے سارا مجمع کہہ لو سبحان اللہ۔ حسین کی اماں بطول ہے۔ بھائی جس اولاد کے تعارف کے لیے والدین کو دیکھا جاتا ہے، ماں کون ہے، باپ کون ہے؟ اچھا یار، بہت بڑی شخصیت ہے غوث اعظم، خدا جانے کیسی ماں ہے جس کا بیٹا غوث اعظم ہے۔ بہت بڑی شخصیت ہے گنج شکر، خدا جانے کیسی ماں ہے جس کا بیٹا گنج شکر ہے۔ بہت بڑی شخصیت ہے داتا حجویر، میں ولیاں دے نام لینا پہ بندے چپ بیٹھے نے۔ خدا جانے کیسی ماں ہے جس کا بیٹا غوث اعظم ہے، خدا جانے کیسی ماں ہے جس کا بیٹا داتا حجویر ہے۔ اگر ان کی مائیں کمال ہے جس کا بیٹا حسین ہے، پھر خدا جانے اس ماں کا معیار کیا ہوگا۔ اچھا اگر آپ تھکے نہیں، اگر میری طرح لمبے لمبے سفر نہیں کرتے، قرآن کی آیتیں پڑھنے سے پہلے مصطفیٰ کی بیٹی زہرا اور حسین کی ماں فاطمہ پہ ایک حدیث پڑھ لوں۔ نہیں، آپ نے استقبال نہیں کیا، نہیں کوئی بات نہیں چھوڑ دیا، بار بار نہیں موقع ملنے والا، آپ کا استقبال ٹھنڈا ہے۔ جس کے دل میں نبی کی حدیث کا حیا ہے سبحان اللہ کہو جلدی۔ امام ترمذی نے اسے لکھا ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں اذا دخلت فاطمہ سیدہ جب بھی آتی قام الیہ محمد کھڑے ہو جاتے۔ نہیں جنگ والوں آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے غور نہیں کیا۔ محسوس کرو آ کون رہا ہے، کھڑا کون ہو رہا ہے، محسوس تو کرو نا آیا کون ہے۔ اچھا ٹھہرو میں سمجھاتا ہوں، اللہ کرے میری بات کی سمجھ آئے، میں سمجھاتا ہوں۔ اے میرے ویکھو، اے میں بیٹھا تے میرے مرشد آ جن تے میں تے بیٹھا ہی رہاں گا نا، تسی بولے ہو نہیں؟ اچھا جے میرے مرشد بیٹھے ہون بابا فرید آ جن تے مرشد بیٹھے رہن گے؟ نہیں، کھڑے ہو جائیں گے۔ تے جے بابا فرید بیٹھے ہون مولا علی آ جن تے پھر بابا فرید بیٹھے رہن گے؟ نہیں، کھڑے ہو جائیں گے۔ تے جے مولا علی بیٹھے ہون، سارے ولی بھی بیٹھے ہون، سارے نبی بھی بیٹھے ہون، مصطفیٰ آ جن تے سارے بیٹھے رہن گے؟
بولتے نہیں پڑے. تو پھر مجھے کہنے دو نا, جن کے ادب میں کائنات کھڑی ہو وہ مصطفیٰ ہے. جن کے ادب میں بندیاں نوں سمجھ نہیں آئی. جن کے ادب میں, یہاں پہ ادباً کھڑا ہونا ہے. جن کے ادب میں کائنات کھڑی ہو وہ مصطفیٰ ہے, اور جس کی محبت میں محمد کھڑے ہو وہ سیدہ ہے. بسم اللہ. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کو کہو. جس کے دل میں مصطفیٰ کی بیٹی زہرا کی محبت ہے سبحان اللہ کہہ لو. بھائی میں گزارش کوئی نہیں کر رہا ہوں کہ کائنات میں دو عورتیں بطول ہوئی ہیں. سب سے پہلی عورت حضرت عیسیٰ کی اماں مریم بطول ہے, اور دوسری مصطفیٰ کی بیٹی زہرا بطول ہے. اب آپ اگر تھکے نہیں تو مجھے اجازت دیں میں قرآن کھول کے دیکھوں مریم کیسی ہے, فاطمہ کیسی ہے. قرآن کھول کے دیکھتے ہیں مریم کیسی ہے, فاطمہ کیسی ہے. لو جی سنیے گا, تعارف دے رہا ہوں ابھی حسین کا, تقریر جب میں شروع کرنی ہے. یہ آغاز ہو رہا ہے, تقریر ابھی آگے ہے. یہ تمہید ہے, تقریر ابھی کرنی ہے میں نے آگے. تقریر تو کل لا سالکم کی طرف جانا ہے میں نے. لو جی دھیان کیجئے گا, مولا یہ مریم کیسی بطول ہے. لو جی سورہ مریم اسے بات کو شروع کرتے ہیں. سورہ مریم ترجمہ کدھر رکھیا جی؟ اچھا کنز الایمان سنیہ دے امام دا ترجمہ ہے. جے کوئی سنی بیٹھا ہے سبحان اللہ کہو. یہ جڑا سنیاں نے سیدہ دا ادب کیتا ہے نا, کسے جم کے بھی نہیں کرنا. نہیں تسی سمجھے نہیں میں کی بیانا. اے سنیاں نے جڑے کہیں نے بے اجازت ان کے گھر پہ جبرائیل آتے نہیں, آنکھ والے جانتے ہیں ان کو شان عالم ہے. اور جڑا آلہ حضرت نوکر بیٹھا ہے سبحان اللہ کہو میرے سامنے. یہ سنیوں کا ہی کام ہے. لو جی سنیے گا, لو جی چنگا کیتا ہے میرے سامنے تو سب ترجمہ اعلیٰ حضرت رکھے ہے. یہ سورہ مریم ہے جوانوں, 19 نمبر سورہ ہے. اگر آپ تھکے نہیں تو میں اس کی 16 نمبر آیت, 17 نمبر بھی پڑھ لیتے ہیں, 18 بھی پڑھ لیتے ہیں, 19 بھی پڑھیں گے, 20 بھی پڑھیں گے, 21 بھی پڑھیں گے, 22 بھی پڑھیں گے. جی میں پڑھ لوں. لو جی پہلی آیت اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, ذکر کیجئے کتاب میں سے مریم کا. جان والو مریم کون ہے؟ عیسیٰ کی. عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ نبی. یہ تو مطلب ہے چنگا لیو, اللہ چاہتا ہے بندے کٹھے ہو کے نبی دی ماں کا ذکر کریں. قرآن ہے نا, قرآن ہے. اچھا یار ویسے لڑنا کسے نہ نہیں, لڑتا ہوئے جن کو دلائل ختم ہو جائیں. یار جی اللہ یہ چاہتا ہے کہ رل کے بہ کے بندے عیسیٰ دی اماں کا ذکر کریں. اے عیسیٰ دی اماں ہے تے جیڑی محمد دی اماں ہے. بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. اچھا اب میں جملہ کہنے لگا ہوں, سنی چپ نہیں رہے گا. یہ ہے عیسیٰ کی اماں جس کا ذکر کرنا ہے. عیسیٰ کی ماں کا ذکر کرنا ہے. ایک ماں وہ ہے جس کے بارے نبی فرما رہے ہیں صحابہ, الفاطمہ بدعۃ منی من ابغضھا فقط ابغضنی من احبھا فقط احبنی. عیسیٰ کی اماں کا ذکر کرنا ہے, حسین کی اماں سے محبت کرنی ہے. جیتے رہے آپ, جیتے رہے آپ, جیتے رہے آپ. کہو میں آگے پڑھوں. ٹھنڈا بول رہے ہو, ابھی بھی ٹھنڈا بول رہے ہو. جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے سینے کا توڑ لگا کے سبحان اللہ. بس مجھے آپ سے یہ سبحان اللہ چاہیے اور تو کچھ نہیں چاہیے. کیا ہو گیا آپ کو؟ لو جی مولا آگے, لو جی آگے. مولا یہ مریم کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ. اِذِ انتبذت من اہلہا, مریم نے گھر چھوڑا مکانا شرقیہ, مشرق کی جانب ایک حجرے میں چلی گئی, عبادت میں مصروف ہو گئی. مریم نے گھر چھوڑا مصلے پہ چلی گئی, عبادت میں مصروف ہو گئی. یار چنگا لے ہو, جیڑی گھر چھڑ کے عبادت کرے وہ مریم ہے. جیڑی گھر چھڑ کے عبادت کرے اسے مریم کہتے ہیں. سارا دن مولا علی کے گھر کا کام کرنے کے بعد جو مصلے پہ آئے وہ فاطمہ ہے. بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے.
آپ کہو تو جی ایک آیت پوری ہو گئی ہے، اگلی آیت پڑھ لو ہن ٹھنڈے سبحان اللہ تقریر کا کرنی ہے نہیں جی دل میں محمد کی بیٹی کا حیا ہے کا سے سبحان اللہ مولا آگے حکم کر دو جی ایک آیت ہوئی اگلی آیت مولا پھر اللہ فرمائے فاتخذت من دونہم حجابا فاتخذت من دونہم حجابا مریم حجاب میں چلی گئی، مریم پردے میں چلی گئی، بندوں سے حیا کیا پردے میں چلی گئی۔ ویسے عورت وہی ہوندی جڑی پردے چ ہوے۔ اچھا عورت دا معنی بھی پردہ ہی جے، اے دا مطلب ہے جے تے پردے چے ہاں جی جے تے نا پردے چے نا تے پھر تے جے عورت۔ ہن میں اگلا جملہ تھوڑی بولنا ہے، اے دا مطلب ہے اے گل پکی ہے جیڑی تھی بہن پردے چے نا او جے عورت۔ جس ماں دا بچے جوان دے سامنے دوپٹہ لیندا ہے پیا، جس بہن دا دوپٹہ پیچھے لتھے ہے بھراواں دے سامنے، جس بیوی نے نمائش کی ہے میک اپ کر کے غیر محرم بندے وچ بیٹھ کے، او دا عورت میں کوئی تعلق نہیں۔ عورت حیا کا نام ہے، عورت پردے کا نام ہے۔ مہربانی کرو قرآن سمجھو۔ یہ جو آپ نے نیا کام شروع کیا ہے نا، یہ جو آپ نے نیا کام شروع کیا ہے کہ اپنی 3 سال کی 4 سال کی 5 سال کی 6 سال کی بیٹی کو زین پہنا رہے ہو اور ٹائٹ پہنا رہے ہو، جی میں جو عرض کر رہا ہوں اس پہ غور کرنا پڑے گا۔ یہ جو آپ کے ہاں یہ نیا رواج چلا ہے نا ٹائٹ کا، یہ قطعاً اسلام کا کلچر نہیں ہے، بالکل نہیں۔ جس گھر کی 5 سال کی بچی 6 سال کی بچی 7 سال کی بچی ٹائٹ پہنتی ہے، جس گھر کی ایف ایس سی اور بی ایس سی کی بچی بغیر نقاب کے یونیورسٹی جاتی ہے، جس گھر کی بچی اریانی والا لباس پہنتی ہے، جس گھر کی بیٹی باپ کے سامنے دوپٹہ سر پہ نہیں رکھتی، اے میرے دوویں ہاتھ جڑے نے، اے یورپ کلچر ہے۔ اپنی بچیاں نو یورپ دے پیچھے نہ لاؤ۔ اچھا جملہ میری زبان تے پہ آندا ہے، اے ہاتھ جڑے نے کتنے غصہ نہ کر جاؤ، اپنی بیٹیاں نو یورپ کلچر نہ دیو، اپنی تیاں نو یورپ دے پیچھے نہ لاؤ، اپنی تیاں نو مصطفیٰ دی تھی دے پیچھے لا لو۔ مہربانی کرو میرے جڑے ہاتھ دیکھو، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، مہربانی کرو قرآن سمجھو۔ اللہ فرماتا ہے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ، مردوں سے پردہ کیا، دونہم حجاباً، مریم پردے میں رہتی تھی، حیا میں رہتی تھی۔ ہن میں ایک جملہ بولن لگا، سنی چپ نہیں رہیں گے، بندیاں کولو جیڑی آپ حیا کر کے پردیاں وچ چلی جائے انہوں مریم کہتے جی۔ ایک دن نبی فرمایا تھی معاشر دا میدان ہوئے گا، آواز آئے گی گردنہ تھلے کرو فاطمہ دی سواری ہوتی ہے، شنگوا دو جیڑی آپ بندیاں کولو حیا کرے اسے مریم کہتے ہیں، کائنات جس کا حیا کرے اسے زہرا کہتے ہیں۔ اچھا اے جڑا نعرہ ہے نا ختم نبوت والا، اے ذرا دھیان نال اگر لا چھڈو تے میں 2 آیتاں پڑھ چھڈاں گا ختم نبوت تے۔ لاؤ ہاں جی نعرہ، کھڑے ہو کے تسی نعرہ لاؤ، میں ویکھا بندے بول دینے پے، نعرہ لاؤ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ بسم اللہ، لو جی 2 آیتاں سن لو پھر واپس اپنے موضوع تے آواں گے۔ صرف 2 آیتاں، سورہ بقرہ دی ایک آیت ہے، یہ 2 نمبر سورہ ہے، 60 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے، بندوں نے نبی سے مانگا۔ لو مولانا روکو انہاں بندیاں نو، بندوں نے نبی سے مانگا جی، بندے نبی کے پاس گئے، بھائی بندوں کو پانی چاہیے تھا، نبی کے پاس گئے،
ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਬੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਗਏ। भाई बंदों ने नबी से जाके मांगा। हुन अगर 2021-22 का मौलवी हुंदा ते हो सकदा इन्हां बंदियां नूं रोक ही लेंदा, नबी कल नहीं मंगी दा जनाब, नबी कल नहीं मंगी दा। अच्छा या कोई आयत आई होवे अल्लाह मना कीता होवे नबी कोल जाके ना मंगिया करो, नहीं ऐसी कोई आयत नहीं आई, बल्कि अल्लाह फरमाया फकुल नदरिबु बि असाकल हजर, नबी कोल मंगन आ गए हो, मेरा नबी अपना डंडा पत्थर ते मार, चंगा दियो इधर नबी ने डंडा मारे है, फन फजरत मिन हुस्नत अशरत आईना, नबी दा डंडा वजन दी देर है, डंडे दे सदके पानी आया है। नहीं आया, नहीं बंदे चुप बैठे ने, नहीं आया।